ہلو ایوری ون، ہم جو ہے وہ اسلامک اسٹڈیز کی جو ہے وہ سیریز چلا رہے ہیں، اور اسلامک اسٹڈیز میں جو ہوں وہ لیکچر میں اسٹیپ بائی اسٹیپ جا رہا ہوں۔ تو اسی طرح سے آج جو ہے ہمارا اسلامک سویلائزیشن اور اس کی جو کریکٹرسٹکس میں سے ایک اور جو ہے وہ ٹاپک آج ہم کور کریں گے، وہ ہے مورل ویلیوز ان اسلام۔ ٹھیک ہے، آج کا جو ٹاپک ہے وہ مورل ویلیوز آن اسلام پہ ہے۔ تو میرے پیٹرن کے مطابق سب سے پہلے میں دیکھوں گا کہ اس میں پاس پیپر میں کون کون سے کوسچنز ہیں جو پوچھے گئے ہیں۔ تو 2020 میں، یہ 2020 کا جو اسلامیات کا CSS کا پیپر تھا وہ بہت زیادہ ٹرکی تھا۔ تو اس میں بیسکلی پوچھا گیا تھا ٹالرنس سے ریلیٹڈ۔ تو اس میں کہا گیا تھا کہ آپ نے ٹالرنس اور فارگیونیس کو ہولی پروفٹ کی لائف میں سے بتانا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی جگہ پر جو ہے فارگیونیس اور ٹالرنس کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا۔ بیسکلی یہ جو ہے اپنا سینونم بھی یوز ہو سکتے ہیں اگر آپ ٹالرنس اور فارگیونیس کو دیکھیں۔ بہرحال اس میں جو ہے وہ علم اپنا اگزامپل کے ساتھ جسٹیفائی کرنا وہ زیادہ ضروری ہے اس کے ساتھ۔ سب سے پہلے بیسکلی ٹالرنس کا مطلب ہے برداشت کرنا۔ ایز اے کانسیپٹ اٹ ریفرز ٹو ریسپیکٹ، ایکسیپٹینس اینڈ اپریسیشن آف دا رچ ڈائیورسٹی آف کلچرس۔ ٹھیک ہے، اس میں بیسکلی کیا کرنا ہے کہ اگلے کو آپ نے برداشت کرنا ہے۔ اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی دوسری کلچر کا یا دوسرے طبقے سے آپ تعلق رکھتا ہے تو اس کو جو ہے وہ آپ نے ڈیل کرنا ہے۔ اس میں فارم آف ایکسپریشن اینڈ ویز آف بینگ ہیومن، بیسکلی یہ جو ہے ہیومن بینگ ہونے کی ایک علامت بھی ہے۔ اس کو بیسکلی عربی میں جو ہے وہ تسامو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ فاربیئرنس، جیسے فارگیونیس۔ افواہ جو ہے وہ فارگیونیس کو کہتے ہیں، اور صفا اوور لوکنگ آلسو کنوے دا میننگ آف ٹالرنس۔ بیسکلی پرشین اور اردو میں یہ یور جو ہے وہ اس کے لیے رواداری ورڈ یوز ہوتا ہے، یعنی کہ رواداری کا مظاہرہ کرنا۔ آپ لوگ اردو جو ٹیکسٹ ہے اس میں آپ بیسکلی زیادہ تر جو لفظ آپ دیکھیں گے وہ یہ رواداری دیکھیں گے، وہاں پر رواداری زیادہ یوز ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہے نا ٹالرنس۔ مطلب جس طرح انگلش میں ٹالرنس تو اس میں رواداری یوز ہوتا ہے۔ روا کا مطلب ہوتا ہے ایکسیپٹیبل یا بیئریبل، تو اس طرح کا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ کسی کو ایکسیپٹ کرنا یا بیئر کرنا۔ اگر ہم انٹالرنس دیکھیں تو بیسکلی انٹالرنس جو ہے وہ آج کل ایک ہماری جو کلچرز ہیں ان کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ انٹالرنس اس کی وجہ سے کافی ساری جانیں جا رہی ہیں، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ وائلنس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، ریلیجیس پرسیکیوشن بڑھتا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کنفرنٹیشن کافی ڈیفرنٹ لیول پہ بڑھ رہا ہے۔ سم ٹائم جو ہے ہم انہی چیزوں کو کے اپوز میں، ریڈیکل بھی جو ہے وہ اس کے اپوز میں ہم ان کو کہہ دیتے ہیں۔ ایتھنیسٹی کا جو ایشو ہے وہ بھی بیسکلی اس کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ایمرج ہوتا ہے۔ بیسکلی یہ جو ہے ریلیجیس اور آئیڈیولوجیکل اور پولیٹیکل سوشل جو ہے نا اسپیکٹ کو یہ ڈیل کرتا ہے، یعنی کہ ہر لحاظ سے آپ نے ٹالرنس کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور جہاں پر یہ ایشوز ایمرج ہو رہے ہیں، مطلب اگلے کی پولیٹکس کو برداشت نہیں کیا جا رہا، سوشل اسپیکٹس کو برداشت نہیں کیا جا رہا، ریلیجیس جو ہے وہ ٹالرنس بہت کم ہے، آئیڈیولوجیکل ٹالرنس کم ہے، تو وہاں پر بیسکلی ایک قسم کا کیوس پیدا ہوتا ہے۔ اس کی ریزن کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ انٹالرنس ہمیشہ ایک پینفل سچویشن جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے۔ تو ہم بیسکلی اس پرابلم کو کیسے سالو کر سکتے ہیں اور کیسے ہم ٹالرنس دنیا میں لا سکتے ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں پر جو ہے ان چیزوں کے لیے ایک پریگمیٹک اسٹیپ اٹھانا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے ریفرنس دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ اینڈ اف اللہ ڈڈ ناٹ ریپیل سم پیپل بائی ادرس cloisters and churches and synagogues and mosques in which Allah's name is often remembered would have been pulled down and surely Allah will help him۔ اب اس میں بیسکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کسی کے بھی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بیسکلی کانسیپٹ یہ یوز ہو رہا ہے کہ آپ نے کسی کے بھی کلوسٹرز کو، چرچز کو، سیناگوگس کو، اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں ماسکس کو،
جہاں پر بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے آپ اسے پل ڈاؤن نہیں کر سکتے. تو اس میں بیسیکلی یہ بھی ایک ٹالرنس، آپ دوسرے کی کلچر، دوسرے کے لوگوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے ہمارے پاس ہے دیر از نو کوارشن ان اسلام، یا آپ اس کی جگہ پر کمپلشن ورڈ بھی یوز ہوتا ہے، دیر از نو کمپلشن ان دین، تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور ریفرنس جو ٹالرنس کو شو کرتا ہے یا فارگیونیس کو شو کرتا ہے وہ ہے unto you your religion and unto me mine، یعنی کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے. یہ بھی ٹالرنس کو شو کرتا ہے. بیسیکلی ٹونی بلیئر جو کہ ایک اسکالر ہے، اس نے بیسیکلی اسلام کے بارے میں لکھا ہے کہ اسلام بیسیکلی کیا ہے، ٹالرنس از دا ڈیفائننگ کریکٹرسٹکس آف اسلام. تو اس کو جو ہے وہ ایز اے ریفرنس بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن انٹروڈکشن کے لیے بھی یہ ایک اچھی کوٹیشن ہے. اگر ہم پروفٹ کی ایگزامپلز دیکھیں ٹالرنس کی، پروفٹ کی ایگزامپل میں سے سب سے پہلے نمبر پہ ہے Prophet of Islam faced much difficulty and opposition in his own birthplace city of مکہ. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا، آخرکار انہیں مدینہ مائیگریٹ کرنا پڑا. لیکن ان سب کے باوجود، اپوزیشن کے باوجود، فزیکل ٹارچر کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے نا مکہ کے ان بلیور کی طرف اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ بیسیکلی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی ٹالرنس تھی. ایٹ ون اسٹیج آف ہز مشن دا پروفٹ ریڈ ٹو دیم اے شارٹ چیپٹر فرام دا ریویلیشن. او یو ہو ڈو ناٹ بلیو، آئی ورشپ ناٹ واٹ یو ورشپ اینڈ یو آر ناٹ ورشپنگ واٹ آئی ورشپ nor am I worshipping what you worship, neither art you worshipping what I worship. Therefore, to you your religion and to me mine religion. تو اسی لیے تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. تو یہ بھی بیسکلی کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اس کی تم نہیں کرتے، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں نہیں کرتا. تو اسی لیے تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اس کے بعد اگر ہم اور ایگزامپلز دیکھیں ہولی پرافٹ کی لائف میں سے، تو when Prophet Muhammad migrated to Medina he found that besides those who had accepted Islam there was a large Jewish community in that city, but this did not bother him. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے تو وہاں پر بہت بڑی تعداد تھی یہودیوں کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کوئی ایشو نہیں ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کی طرف جو ہے وہ مطلب حقارت بھرے جو ہے نگاہوں سے یا حقارت بھرے ایکشنز ان کے خلاف نہیں لیے. ان کے ساتھ پیس ایگریمنٹ کیا اور ان کو اہل الکتاب آپ نے جو ہے وہ بلایا. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ مکہ میں جو ہے وہ کسی کو اس طرح یعنی کہ اہل الکتاب کہہ کر کے اپنے ساتھ ملا لینا مدینے میں عرب کلچر میں بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے یہ چیز ان کے بارے میں کہی. اس کے علاوہ یہ جو تھا بیسیکلی ایک سپریم ایگزامپل تھی ٹالرنس کی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹالرنس کی ایک اور مثال قائم کی کہ پیس ایگریمنٹ کرایا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں کے بیچ. بیسیکلی اس ایگریمنٹ نے گارنٹی کیا کہ فزیکل سیفٹی اور سیکیورٹی آف دا جوش کمیونٹی اینڈ آلسو دا فریڈم ٹو پریکٹس دیئر ریلیجن فریلی ایز لانگ 35 that community also abide the term of the treaty. بیسیکلی یہ 35 یہ غلطی سے لکھا گیا ہے، یہ نہیں ہے یہاں پہ، تو آپ نے جو ہے وہ باقی اس میں سے نوٹس کا حصہ بنا لینا ہے. اس کے بعد اگر ہم اگلی اگزامپل کی بات کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ ہے ہمارے پاس لیٹرز دیٹ دا پروفٹ روٹ ٹو دا رولرز. بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لیٹرز لکھے، اور ان میں سے ایک بھی لیٹر ایسا نہیں تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تھریٹ کیا ہو یا کوئی چیلنج دیا ہو. تو بیسیکلی اگر انہوں نے اسلام ایکسیپٹ نہیں کیا تب بھی جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف جو ہے وہ ٹالرنس کا مظاہرہ کیا. تو اسی طرح اگر ہم ایک ایگزامپل دیکھیں، دا لیٹر ٹو دا کرسچن کنگ آف ابیسینیا اینڈس ود دا ورڈس I have conveyed the message and now it is up to you to accept it. Once again, peace be upon him
who follows the true guidance. تو یہ بیسکلی اس سے ایک ایگزامپل ہے کہ اتنی بڑی، یعنی کہ آپ کو جو ہے میرا کام صرف کنوے کرنا تھا، اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس دین کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں. اور لاسٹ میں گڈ ورڈز کے ساتھ پیس بی اپون ہم who follows the true guidance. دیکھیں یہ کتنی بڑی ایک ٹالرنس کی ایگزامپل ہے. اس کے بعد ہے ٹالرنس ود نان مسلمس. ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم said whoever does injustice to a protected non-Muslim then I will be his enemy on the day of judgment. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ میں سے جو بھی ایک نان مسلم کو جو ہے وہ انجسٹس دیتا ہے، یعنی کہ ایک کو ہم نے پروٹیکشن دی ہے اور اگر اس کے ساتھ کوئی انجسٹس کر رہا ہے تو بیسیکلی میں جو ہے اس کے خلاف ہوں گا آن دا ڈے آف ججمنٹ میں. اس کے بعد جو ہے نا نیکسٹ نمبر پہ بس یہی تھی. دس واز لیکچر آف دا ڈے. آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہے وہ لیکچر میرا سمجھ آیا ہوگا، اور اگر اس میں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ امپرومنٹ کی جائے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کو میرے لیکچر پسند آ رہے ہیں تو پلیز اسے اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور میرا باہو چینل سبسکرائب کریں. سو تھینکس فار دا ڈے.